من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں نبیوں کے جسم نہیں ہے، نبیوں کے جسم سے لگنے والے کرتے ہیں، نبیوں کے جوتے ہیں، نبی کے ڈنڈے ہیں اس کے اندر۔ تو جس صندوق میں موسیٰ کا ڈنڈا ہو، ہارون کے جوتے ہو، وہ وسیلہ پیش کیا جائے تو بارش ہو جاتی ہے، اور داتا کے مزار پہ چلے جاؤ تو کیوں نہیں دعا قبول ہوگی۔ اگر اس کو ایمان کی نظر سے سمجھ لیا جائے نا تو مزار کا ثبوت بھی ملے گا اور اللہ کے ولی کی مدد کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ دیکھیے کیسے، اب یہ جو اس میں کپڑے تھے، لباس تھے، ملبوسات تھے، جوتے تھے، ان کے صدقے سے مشکل حل ہوتی تھی۔ وہ لباس جو ولیوں کے جسموں سے لگا ہے، کہتے داتا صاحب جا کے کیوں دعا کرتے ہو، اللہ یہاں نہیں سن لیتا؟ میں نے کہا بے شک اللہ یہاں سن لیتا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے قبولیت دعا کے کچھ مرکز بھی ہوتے ہیں، کچھ جگہ خاص ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کی خاص ہو جاتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس تابوت سکینہ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اللہ کے ولیوں نبیوں کے جسم سے لگنے والے کپڑے جو ہوتے ہیں وہاں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، تو جہاں جسم ہوگا وہاں کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو داتا صاحب جہاں دفن ہیں، جہاں مدفون ہیں، غوث پاک جہاں جن کا مزار ہے، جسم کے ساتھ لیٹے ہوں گے، وہاں اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہاں دعائیں کتنی جلدی قبول ہوں گی۔ نبی پاک نے صحابہ میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی حضور کے لیے تحفہ لے کر، ایک چادر، بخاری شریف کے اندر حضور نے وہ چادر لی اور اپنے کندھوں مبارک پر یوں ڈال لی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی حضور کے جسم سے نسبت کھائی تھی کہ ایک صحابی کا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما۔ سرکار نے وہ چادر اتاری، اس صحابی کو عطا فرما۔ اب چند سیکنڈ حضور کے جسم سے نسبت کھائی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، حضور کو چاہیے تھی، شاید ان کو ضرورت تھی، آپ نے کیوں مانگی نبی پاک سے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے میں بڑا تگڑا بندہ ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف تھے تو مکے کے مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، کہتے آپ کو پتا ہے یہ چادر تو میں 100 ہزاروں خرید سکتا ہوں ایسی، لیکن میری ہزاریں چادریں بھی اس چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے جسم سے بس ہوئی نا۔ اب یہ دیکھو عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا جی، دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مانگی، اب انہوں نے وضاحت بھی کی کہ کیوں لی، میں نے سردی کے لیے نہیں لی، رجعت برکتها، برکت کے لیے لی ہے۔ تو گویا سرکار کے جسم سے لگنے والی چادر کو برکت والا صحابہ سمجھتے تھے، اور آگے فرمایا وَأُكَفَّنُ فِيهَا، جب میرا وصال ہوگا اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا مجھے کفن اسی چادر میں دینا جو مصطفیٰ سے لی تھی۔ قبر میں مشکل کشائی کون کرے گا؟ چادر۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے جسم سے لگنے والی چادر قبر میں عذاب سے منع کر سکتی ہے، عذاب کو دور کر سکتی ہے، تو جب مصطفیٰ جس قبر میں آ جائے مہربانی فرما دے وہاں کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ کہاں سے پتہ نہیں گھر گیا؟ اللہ والے کچھ نہیں کرنا، نہ بڑا کچھ کر سکتے، تم نے سمجھا ہی نہیں، تجھے پتہ نہیں ان کی شان اور طاقت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں تو ملکہ بلقیس صاحب سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ ابھی وہ چند کلومیٹر کی فاصلے، بعد تفاسیر میں لکھا ہے کہ 5 کلومیٹر دور تھی، اور دوسرے ملک کے اندر جہاں 1 مہینہ جانے کا سفر تھا 1 مہینہ آنے کا سفر تھا، 40 گز چوڑا 70 گز لمبا تخت 15 منزلیں تھی، اور 1000 سپاہی پیرے پر تھا، وہ جھگڑا ہوا تھا زمین کے اندر جس پر بیٹھا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے حوالے سے فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتوا المسلمین، تم میں سے کون ہے کہ اس کے اندر آنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا کر رکھے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، وہ تو آنے والی کہیں کھڑی ہے، ملک تخت اس کے ملک میں پڑا ہے، فرمایا کون ہے جو اس کے اندر آنے سے پہلے تخت یہاں لا کر رکھے؟ آپ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، انا آتی کبھی، میں لے کر آؤں گا، فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا ان تقوم من مقام، آپ کی مجلس ختم بعد میں ہوگی، تخت پہلے حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات یہ بھی بڑی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کی شان، ولیوں کی شان دکھانا چاہتا ہوں، میرے ولی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے نہیں بہت دیر ہے، اس سے جلدی چاہیے، اس نے بھی جلدی چاہیے، اللہ کا نبی حضور بات نہیں کر سکتا، اس سے جلدی بھی ہو سکتا ممکن ہے۔ فرمایا کون ایسا جو اس سے پہلے لا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وقال الذین عنده علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم جاننے والا عاصم بن برقیہ کھڑا ہو گیا، حضور انا آتی کبھی، میں لے کر اللہ، اتنی دیر میں یرتد علیک طرف،
آپ کی پلک مل کر جدا نہیں ہوگی، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ سوچئے ذرا، عقل نہیں کہتے یہ تو کہانیاں سناتے سنی، عقل میں نہیں آتی، یہ بھی عقل میں آتی ہے۔ ایک بندہ 5 کلومیٹر باہر کھڑا ہے، وہ آنا چاہتا ہے، اور تخت اتنا بڑا 40 گز چوڑا 70 گز لمبا دوسرے ملک میں پڑا ہوا، جانا بھی ہے لے کے بھی آنا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کیسے لانا ہے، ایہم یاتینی بے ارشہا، با کمال ساتھ کے لیے آتا ہے، یعنی کون ہے تم میں ایسا با کمال جو یہاں بھی بیٹھا رہے تخت بھی لے آئے۔ یہ شرط لگائی سلمان علیہ السلام، کون ہے تم میں جو یہاں بھی بیٹھا رہے لے کر بھی، تو نبی کو مدینے میں سنتے ہیں اور نادان دیکھ آصف ان پر کیا کہ غلام کی شان ہے، تو کہا کون ہے تم میں جو لے کر بھی ہے یہاں بھی بیٹھا رہے۔ اب جائے جب یہ بات کی نا، آپ کی آنکھ پلک جھپکر جدا نہیں ہوگی، تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ جب سامنے دیکھا تو کیا کہا سلمان علیہ السلام، کہا حضور نگاہ اٹھا کر دیکھو، دیکھا تو تخت پڑا ہوا تھا، تخت پڑا ہوا تھا، کہا ھذا من فضل ربی، یا اللہ تیرا فضل اتنا تگڑا مرید مجھے دیا ہے، ایسا مرید دیا ہے جو یہاں بھی بیٹھا رہا، میرے قدموں میں بھی میرے قدموں سے لگا رہا اور تخت بھی لے کر آیا۔ جب اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کی امتی کی یہ شان ہے، وہ ایک ملک میں بیٹھا ہو کر دوسرے ملک سے تخت لا سکتا ہے، بغداد والا بغداد میں رہ کر فیصلہ آباد کرم نہیں فرما سکتا۔ اللہ کی اطاعت سے بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی پیاری حدیث قدسی بہت بڑی کمال ہے، اس کو سمجھ لیا جب جھگڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ کثرت نوافل کے بعد میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اتنا قریب کر لیتا ہوں، یہ نبی کی بات نہیں ولی کی بات ہو رہی، اتنا قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب کر لیتا ہوں